إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد پچھلے جمعے جو میں نے مسجد حاضر کے اندر جمعہ پڑھایا تھا تو اس میں بھی میں نے آپ بھائیوں سے یہ بات عرض کی تھی کہ نماز جمعہ جو ہے اس کا اجر اور ثواب پانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کے اوپر مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ مسجد میں جمعے والے دن وقت پر آ جاتا ہے، کم از کم جب خطیب جمعے کے لیے جمعہ پڑھانے کے لیے خطابت کے لیے ممبر کے اوپر بیٹھتا ہے تو کم از کم اس سے پہلے، ورنہ صحیح اور درست ترین بات یہ ہے کہ جمعے کی تیاری اس انداز کے اندر ہو کہ بندہ فجر کی نماز کے بعد باقاعدہ جمعے کی تیاری کے اندر ہو، اشراق ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود ہو، اور کثرت کے ساتھ جو ہے درود ہو، کثرت کے ساتھ دعاؤں کا سلسلہ ہو۔ یہ جو ہمارے یہاں عام کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ جمعے کا دن چھٹی کا دن ہے تو اللہ کے لیے اس سے باز آنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جمعے کے دن کو چھٹی کا دن، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ مہم چلے گا۔ اگر کوئی آپ سے کہنا کہ جمعے کا دن چھٹی کا دن ہے تو آپ اس سے کہو جمعے کا دن چھٹی کا دن نہیں ہے، بلکہ جمعے کا دن ایکٹیویٹی کا دن ہے۔ یہ جو آپ کے 6 دن ہیں، جن 6 دنوں کے اندر آپ اپنے دنیا کے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہو، کام کاج کر رہے ہوتے ہو، دوڑ رہے ہوتے ہو، یہ آپ کے چھٹی کے دن، ان میں سے کوئی چھٹی کا دن ہو سکتا ہے۔ جمعے کا دن چھٹی کا دن کیسے ہو سکتا ہے؟ جمعے کے دن تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت سارے کام کرنے کو بتائے۔ مثال کے طور پر ایک جمعے سے پہلے بدھ کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے، یا پورے ہفتے کے دن ہے۔ ان ہفتے کے دنوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کرنے کے کام کیا بتائے ہیں؟ اگر آپ ان کو جمع کرنا شروع کریں گے، ٹھیک ہے پیر اور جمعرات کو اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے، اس کی فضیلت ہے، لیکن اس کے علاوہ خاص کر کے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ پیر والے دن آپ یہ کام کرو، بدھ والے دن آپ کو کہا ہو کہ بدھ والے دن آپ یہ کام کرو۔ اگر آپ ڈھونڈنا شروع کرو گے روزے ملے گے، یا روٹین کے آپ کے کام ہوں گے، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، دعائیں مانگنا، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ یہ کام تو آپ کو کرنے ہی کرنے پڑے گے۔ یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری دنیا اور آخرت کی جو بھلائیاں ہیں وہ انہی چیزوں کے اندر، لیکن یہ تو روٹین کا کام ہے، روٹین ورک ہے۔ جمعے والے دن روٹین ورک نہیں ہے، جمعے والے دن زیادہ کام کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے دین اسلام کے اندر یہ بات ہے کہ جب جمعے کے دن اذان ہو، اذا نودی للصلاۃ، جب آواز دی جائے، اذان دی جائے، تو پھر کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف آؤ۔ یہ جمعے والے دن آپ کو کہا گیا، اسی وقت آپ کا کام کرنا درست نہیں۔ اور پھر جمعے کے دن کرنے کے کام اللہ کے پیغمبر نے کیا بیان فرمایا؟ جمعے کے دن غسل کرو، جمعے کے دن مسجد کو معطر کرو، جمعے کے دن اپنے آپ کو معطر کرو، خوشبو لگاؤ، جمعے کے دن صاف ستھرا لباس پہنو، اچھا لباس پہنو، جمعے کے دن پیدل چل کر جو ہے مسجد کی طرف آؤ، جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھو، جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرو، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس گھڑی کے اندر دعا قبول کی جاتی ہے، تو اس گھڑی کو تلاش کرو، کثرت کے ساتھ دعا کرو۔ تو یہ کام زیادہ کرنے کے، جب کام زیادہ کرنے کے تو چھٹی کا دن کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر تو یہ کہا جائے گا جمعے کا دن بھائی کام والا دن ہے، یہ تو ایکٹیویٹی والا دن ہے، چھٹی بدھ منگل پیر کو ہو سکتی ہے، اس دن چھٹی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر جب یہ ساری ایکٹیویٹی وہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک ہفتے کے لیے وہ اپنے آپ کو، وہ کہتے ہیں نا، اپنی فیول پوری کر لے گا، وہ روحانی طور پر اپنے آپ کو بھر لے گا۔ جو یہ سارے کام کرے گا پھر آ کر مسجد کے اندر بیٹھے گا، اور مسجد کے اندر بیٹھ کر قرآن کی آیتیں سنے گا، نبی کی حدیثیں سنے گا، وہ جمعے کو سنے گا، خطبہ اس نے پورے دھیان سے سن لیا۔ اب اجر و ثواب وہ تو اپنی جگہ پر ہے، یہ جو پہلی گھڑی کے اندر آ گیا اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب، پھر گائے کی قربانی کا ثواب، پھر بکرے کی قربانی کا ثواب، یہ اجر و ثواب اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن اب جو اس کی فیول پوری ہو رہی ہے روحانی طور پر، وہ ایک جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک جب وہ سلسلے کو لے کر چلے گا تو 2-3 دن بیان کرتے ہوئے، سنتے ہوئے کہ ہم نے یہ سنا، یہ حدیث تھی، یہ قرآن تھا، یہ بات تھی، یہ بات تھی۔ اب وہ کام کے دوران بھی ان باتوں کو یاد بھی کرتا ہے، ان باتوں کو بیان بھی کرتا ہے، لیکن جیسے اس کی فیول کم ہونے لگتی ہے، جمعرات آئی، اس کے بعد پھر جمعہ آ گیا، پھر پوری کر
میرے بھائیوں میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، خود بھی آگے ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بھی آگے کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بچے جو ہے وہ نماز کے اوپر نہیں، بچے جمعے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، بچے جمعے کی نماز کے اوپر وقت کے اوپر نہیں آتے، آپ کیا کہہ سکتے ہیں اپنی اولادوں کو جب ہمارے اندر خود بگاڑ؟ اس کی وجہ یہ کہ ہر بیٹا اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے، اس کا باپ کیا کرتا ہے، اس کے باپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہے، جب وہ اپنے باپ کو دیکھے گا کرتے ہوئے تو خود اس کے اوپر لگے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اگر میں والد ہوں تو پہلے مجھے سیدھا ہونا پڑے گا، مجھے بالکل اسٹرک ہونا پڑے گا ان معاملات کے اندر، کیونکہ آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں انہوں نے ہمیں دیکھ کر ہی اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ تو انشاءاللہ خود بھی ایکٹیو ہوں جمعے کے حوالے سے، خصوصاً یہ میری آپ سے بارہا، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کئی انداز کے اندر آپ کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے، درخواست کی ہے، یہ میری پھر درخواست ہے۔ تو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی جمعے والے دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا جو پہلی گھڑی میں آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جب یہ عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، کسی ایک جگہ پر کہیں اونٹ قربان اگر کہیں ہو رہا ہو علاقے کے اندر، تو لوگ جمع ہو کر شوق سے اس کی قربانی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی اچھا فربا جانور لے کر آئے، وہ خوبصورت جانور اس کی نظر کے اندر جو خوبصورت جو دنیا سمجھتی ہے، وہاں پر جمع غفیر ہوتا ہے، برادری رشتے دار جمع ہوتے ہیں، وہی ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ۔ یہاں آپ کو ہر جمعے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا، آپ کو فربا جانور کی قربانی کا ثواب ملے گا، آپ کو جناب علی گائے کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ میں اپنے ہاتھ سے اس کو ضائع کر رہا ہوں، اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اگر یہ اعلان کر دیا جائے، کسی مسجد سے اعلان کر دیا جائے جو پہلی گھڑی کے اندر آئیں گے ان کو ہم اونٹ دیں گے، دوسری گھڑی کے اندر جو آئیں گے ان کو ہم گائے دیں گے، آپ یقین کیجئے کہ اگر یہ اعلان کہیں سے کر دیا جائے نا، لوگ ہمیں نا مہینے پہلے لکھوائیں گے کہ جی 4 جمعے بک ہے، مسجد فل ہے، باہر روڈ بھی فل ہے۔ اچھا تو پھر ایک کام کیجئے 5ویں جمعے میں میرا نام لکھ لیجیے، پہلی گھڑی میں لکھ لیجیے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے ہم صرف ان جو ظاہری چیزیں ہیں نا اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو چاہے وہ اجر کے اعتبار سے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، بیسیوں اس کی مثالیں ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ، میں نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک بات بیان کی تھی نا کہ وہ صحابی جس نے قربانی نہیں کی، صرف اپنے ناخن کاٹے، اپنے بالوں کو تروایا، اللہ کے نبی کے کہنے پر پوری قربانی کا ثواب مل گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف جانور ذبح کرنے ثواب نہیں، اس کے دوسرے بھی ذرائع ہیں۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کسی کی عمرہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اشراق کی نماز پڑھے، حج کرنے کی گنجائش نہیں ہے، وہ اشراق کی نماز پڑھے، اس کو حج اشراق کی نماز میں حج عمرے کا ثواب مل جائے۔ اس کا معنی یہ ہوا آپ انشاءاللہ، میں ایک طالب علم ہوں، یہ بڑے وثوق کے ساتھ بات کرتا ہوں، کوئی ایسا اجر انشاءاللہ اور الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ آپ کوئی ایسا عمل نہیں بتا سکتے کہ آپ بتائیں کہ یہ عمل کریں گے اور اس عمل کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہوگا، لیکن اگر وہ کوئی دوسرا بندہ وہ نہیں کر سکتا ہوگا اور وہ اس اجر تک پہنچنا چاہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسرا کوئی طریقہ بیان کیا، لیکن یہ اس کے لیے ہوگا جو اس تک پہنچ نہیں سکتا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، ہم اپنے کھاتے اپنی کاپیاں بھروائیں، اجر و ثواب سے وقت پر تشریف لائیں۔ اور جمعے کے دن یہ لفظ اگر کوئی کہے نا، یہ سمجھ لیجئے کہ اس جمعے کا سبب یہ ہے، کسی نے کہا جمعے کو، حیدرآباد میں جمعہ بند ہوتا ہے، بازار بند ہوتا ہے، بولے بازار بند ہے، چھٹی کا دن نہیں، ہمارا کوئی چھٹی کا دن نہیں۔ اول تو مسلمان کی چھٹی کا کوئی دن ہوتا ہی نہیں، خوشی کے دن، جمعہ خوشی کا دن ہے، اور جمعے کی خوشی کیسے منائی جائے گی؟ عبادت کے ذریعے سے۔ عید کیا ہے؟ خوشی کا دن ہے، عید کی خوشیاں کیسے منائی جاتی ہیں؟ عبادت کے ذریعے سے، ملنا ملانا ہوتا ہے، شروعات جو ہے وہ عید کی نماز سے ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہمارے ملنے ملانے کے دن ہوتے ہیں، ہمارے یہاں خوشی کے دن ہوتے ہیں، جمعہ خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، چھٹی کا دن نہیں ہے۔ اور جب عید کا دن ہو، یعنی جو کوئی دن آیا انعام کے طور پر، تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے تو پھر اس انعام کی شکر گزاری ہوتی ہے، اور جو شکر گزاری ہوتی ہے، جو بندہ شکر گزار ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اور شکر گزاری کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو امام الانبیاء بنایا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو کثرت سے تہجد، اشراق، نمازیں، اتنے لمبے قیام، پیر سوج جاتے۔ آپ نے اکثر سن رکھا جب حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا، کیا کہا کہ عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کتنے اللہ نے میرے اوپر انعام کیا ہے۔ اس کا معنی یہ شکر گزاری عبادت کے ساتھ۔ تو جمعے والے دن انشاءاللہ کرنے والے کام، اور یہ بات میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ بھائی مسجد کی صفائی خود کریں، مسجد کے کام کو خود دیکھیں،
اور یہ بڑے اجر عظیم کے کام ہیں. ٹھیک ہے جن کے ذمہ لگا ہوا ہے، جن کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جس کی ذمہ داری لگی ہے میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. نہیں، اپنا تعلق ہم نے مسجدوں کے ساتھ جوڑا، اور ان کو جوڑنے کا سب سے بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ ہم اپنی جمعے والی ایکٹیویٹی، جہاں اس کے اندر اتنی ساری چیزیں شامل ہیں، اس میں شامل کر دیں. 5 نمبر والی ہماری مسجد تھی، اس مسجد کے اندر میں ایک بزرگ کو جانتا تھا، پھر اس کے بعد میں نے کبھی نہیں دیکھا اس سنت کے اوپر کسی کو عمل کرتے. فوت ہو گئے، اللہ نے 100 سال سے زیادہ عمر ان کو دی تھی، ہندوستان سے آئے تھے ہجرت کر کے، اور جماعت کے ساتھ، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہندوستان سے توحید و سنت کی اللہ نے ان کو سمجھ دے رکھی تھی. تو میں ان کو دیکھتا تھا جمعے والے دن وہ کیا کرتے تھے کہ جمعے والے دن آنا اور جلدی آتے تھے. ہم مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے چند دوست مل کر، تو وہ جلدی آتے تھے. پہلے وہ آنے والے بزرگ جو تھے وہ ہم نے ان بزرگ کو دیکھا کہ اتنی جلدی آتا ہے. آنے کے بعد جب ہم یہ صفحے وغیرہ بچھاتے تو صفوں پر خوشبو لگاتے تھے. یہ کام میں نے کرتے ہوئے پھر دوبارہ کسی کو نہیں دیکھا، کم از کم اس مسجد میں تو نہیں دیکھا. اور ویسے اللہ جانتا ہے کہ میں نے دوبارہ بات پر کسی کو دیکھا نہیں، اور ہمیں اس کو یہ سمجھ بھی نہیں تھی کہ یہ کرتے کہ. اس کے بعد مسجد کے ایک کونے میں بزرگ بیٹھ جاتے، جو نوجوان آتا ہم خود جاتے تھے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خوشبو لگاتے. وہ بزرگ مشہور تھا کہ ان سے ملیں گے تو خوشبو لگائیں گے. فوت ہو گئے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. لیکن جب پڑھنا شروع کیا، طالب علمی کا دور آیا، جب پڑھنا شروع کیا تو پتہ لگا اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسجد کو اور صفوں کو، یعنی مسجد کو معطر کرنے کا حکم دیا ہے. صفوں میں سے خوشبو آئے، وہ اس سنت کو جانتے تھے، بزرگ تھے اس لیے لگاتے تھے. الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر بھی بزرگ موجود ہیں، اور یہ کام تو سب کے کرنے کے ہیں. نوجوانوں کو تو زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے، لیکن میرا ایک سوال ہے نا اپنے بزرگوں سے. دوسری چیز آپ سے یہ عرض کرنی تھی کہ جو مسجد کے اندر جمعہ ہوتا ہے تو ایک طرف سے یہ کھڑکیاں کھلی ہوتی ہیں، اس میں سے دھوپ بھی آ رہی ہوتی ہے، چھاؤں بھی آ رہی ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ بھائی یا تو اس کو سارا کھولو، پوری دھوپ ہو، یا پھر پوری چھاؤں ہو. اس کی وجہ ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی نے کہا کہ اٹھا دو مجھے تھوڑی دھوپ چاہیے، وہ دھوپ سیک رہا ہے. دوسرا نے کہا نیچے کرو، ہم نے کہا نیچے کرو تو برا لگ رہا ہے. بھائی یہ مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں بیٹھنے سے منع فرمایا. جس بھائی کو پوری دھوپ سینکنی ہے باہر تشریف لے جا کر، اس کی مجبوری ہے، سردی ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اوپر جا کر بیٹھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر ہم مسجد کے حال کے اندر یہ کام کرتے ہیں، ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ جگہ پر تھوڑی دھوپ آ رہی ہے، ایک بندہ بیٹھا وہ آدھی دھوپ میں بیٹھا، آدھی چھاؤں میں بیٹھا. آدھی دھوپ آدھی چھاؤں میں بیٹھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. اور میڈیکلی بھی پرابلم ہے، کسی اچھے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ بندہ آدھی دھوپ آدھی چھاؤں میں بیٹھے کیا ہوگا. اللہ کے رسول، ہم تو اس لیے منع کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، لیکن میڈیکلی بھی مسئلہ ہے. آدھی دھوپ آدھی چھاؤں کے اندر بیٹھ بتائیں، آپ کو ڈاکٹر بتائے گا کیا مسائل آپ کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں. سنت کے اوپر عمل کرنے کا فائدہ ہے. اس لیے ان چیزوں کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ پوری دھوپ میں بیٹھے، پوری چھاؤں میں، آدھی دھوپ آدھی چھاؤں میں نہیں. لہٰذا یہ کھڑکیاں وغیرہ اس میں سے آدھی چھاؤں آ رہی ہوتی ہے اور آدھی دھوپ آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک نہیں ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.